دوسرے نمبر بات کیا ہے کہ مولانا یہ بھی بتائیں کہ میں سیاست کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی سیاسی جماعت کو اپنے لیے پسند کر لوں، تو میں کون سی جماعت کو پسند کروں؟ اس کے بارے میں کوئی مجھے بتائیں، کوئی استخارہ، کوئی ستارہ وغیرہ نکال کے بتا دیں کہ میرے لیے کون سی سیاسی پارٹی بہتر ہے۔ تو میں ان کو کہنے لگا کہ بھائی سیاست سے تو میرے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ لوگ میرے خیال میں میرے امتحان لینے کے لیے آئے ہو یا مجھے آزمانے کے لیے آیا کہ میں کون سی پارٹی کی ہوں یا کون سی سیاست کی۔ بھائی میرے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیا مقصد آپ لوگوں کا؟ بولے مولانا ہمیں بتا دیں کہ ایسے کوئی جماعت اگر ہو، سیاسی جماعت کہ جس میں ہمارے دنیا آخرت دونوں جہان کی ہمارے لیے بھلائی ہو، تو ایسے کوئی سیاسی جماعت ہمیں بتا دیں کہ ہم اس میں چلے جائیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. تو میں وہ بات بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو، جو نوجوان مجھے آ کے سوال کیا کہ مولانا امام صاحب بتائیے جی کہ کون سی سیاسی جماعت کو میں اختیار کروں۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ دیکھو، میں تو سیاستدان نہیں ہوں، کون سی سیاسی جماعت سب سے بہترین ہے، اب اس کے بارے میں اگر تلاش کرنا چاہتے ہو، واقعی آپ اگر سیاست کرنا چاہتے ہو تو آپ استخارہ کم از کم کر لو رسول کی سنت کے مطابق، کیونکہ رسول کی سنت کے مطابق جب آپ استخارہ کرو گے تو آپ نے مشورے کے لیے آیا، تو میں یہی جانتا ہوں میں کسی بات کی آپ کو مشورہ دے نہیں سکتا ہوں، کیونکہ آپ کو اگر میں کہہ دوں کہ بھائی فلاں جو ہے نا تحریک میں فلاں پارٹی میں چلے جاؤ، مسلم لیگ نون میں چلے جاؤ یا پیپلز پارٹی میں چلے جاؤ، تحریک انصاف میں چلے جاؤ یا جی وائی میں چلے جاؤ یا جماعت اسلامی میں چلے جاؤ، تو پھر آپ کہو گے ہو سکتا آپ جماعتی ہو، آپ یہ کہہ دو کہ آپ جی وائی والے ہو یا پھر آپ تحریک انصاف والے ہو یا آپ نون لیگ والے ہو یا پیپلز پارٹی والے ہو یا اور کوئی سیاسی جماعت والے آپ مجھے کہہ دو، تو میرے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بات بالآخر دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی جب اس صورت میں آپ کو ہو سکتے ہیں جب آپ رسول کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے جب استخارہ کرو گے، اللہ سے مشورہ لینا کہ یا اللہ میں کون سی سیاسی جماعت کو اختیار کر لوں کہ میرے دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ میرے دوستوں آج کل دیکھو میرے ینگ نوجوان ساتھیوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ بھائی کون سی سیاست میں ہم جا رہے ہیں، نہیں معلوم کہ بھائی یہ میرے مستقبل کے لیے خرابی کا سبب نہ بنے۔ جیسے آپ دیکھیں میرے دوستوں، ایک وہ ارشد شریف ہے نا، ان کو شہید کر دیا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک صحافی تھے، ایماندار صحافی، نہیں معلوم کہ بھائی میرے لیے وہ سیاسی جماعت کون سی سیاسی جماعت میرے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ بھائی ایک بندہ ہے وہ سیاست میں چلے گئے، وہ ٹینکر سے وہ جو ہے نا اس کے نیچے احتجاج کرتے وہ مر گئے وہ بیچارہ۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہمارے الیکٹرونک میڈیا والے، ہمارے صحافی حضرات، تجزیہ کار حضرات، کہ بھائی اگر ہم سیاست کرنا ہے تو کس جماعت میں جانا ہے؟ اگر سیاست کرنا ہے تو آپ استخارہ کر کے سیاست میں جائیں، اور اگر سیاست نہیں کرنا ہے تو میرے دوستوں آپ چلے جاؤ سیدھے جو ہے نا اپنا بیگ لے لو، بیگ اٹھاؤ ایک، اور اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے چلے جاؤ، 3 دن کے بعد چلہ کے لیے، پھر 4 مہینہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ سب سے بہترین جماعت تو یہ ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم لوگوں میں سے ایک جماعت ہونا چاہیے، ایک جماعت ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھے کام کی طرف بلاتے ہیں، اچھا کام کے حکم کرتے ہیں، لوگوں کو بری کام سے روکتے ہیں، یہی لوگ سب سے کامیاب والی جماعت۔ اور فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جانتے ہو باتوں کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے نہ کون سی لوگ سب سے زیادہ اولا اور افضل ہے؟ کہا کہ ان لوگوں سے زیادہ افضل کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اچھا کام کے حکم کرتے ہیں، لوگوں کو خود عمل صالحہ کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کو بھی عمل صالحہ کی ترغیب دلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے بھی امت مسلمہ سے بنایا اور میں بھی آدم کی اولاد ہوں اور امت محمدی میں شامل ہوں۔ اللہ اکبر، کہ امت محمدی میں اللہ رب العزت نے مجھے پیدا فرمایا۔ تو ایسی جماعت میں چلے جو جب سیاست نہیں کرنا ہے آپ کو، سب سے بہترین جماعت ہے۔ اور اگر میرے دوستوں آپ کو سیاست ہی کرنا ہے تو آپ کے لیے بہترین جماعت آپ کو چننا ہے، کون سی سیاسی جماعت سب سے بہترین ہے؟ تو میں یہی جانتا ہوں کہ آپ ایک اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ایک استخارہ کر لو۔ بھائی اب کھڑے کھڑے استخارہ آپ کو جواب مل جائیں گے کہ بھائی مجھے سیاست کرنا ہے اور میں سیاسی پارٹی میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تو بھائی میں کون سی سیاسی پارٹی میں جانا چاہتا ہوں؟ تو میرے دوستوں تو پھر اس صورتوں میں آپ کے لیے استخارہ سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔
اب ڈائریکٹ اللہ سے براہ راست مشورہ کرنا ہے. اور اتنی آسان استخارہ میرے دوستوں، آپ اگر بالکل آسان استخارہ، اب یہ حیران ہو جاؤ گے بے بھائی کھڑے کھڑے آپ جو ہے نا نماز کی نیت کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اور آپ کو فیصلہ ہو جائیں گے کہ بھائی مجھے یہ سیاسی جماعت سب سے بہترین ہے. لیکن آپ کو نام لینا ہے کہ بھائی فلاں لیڈر ہے اور فلاں جماعت ہے، میں اس سیاسی جماعت میں جانا چاہتا ہوں. آپ نام لے کر متعین کر لو پہلے، پھر اس کی بعد آپ سورہ فاتحہ سب سے پہلے میرے دوستوں آپ یہ نیت کر لی استخارہ کی. تو نیت کرنے کے بعد ہی کہ آپ وضو کر لو، وضو کر کے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، پھر 11 مرتبہ سورہ قل هو اللہ شریف پڑھ لو، پھر 11 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ لو، پھر 33 کلمہ پڑھو. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کی بعد 11 مرتبہ 33 کلمہ پڑھیں، پھر اس کی بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کی بعد 11 مرتبہ سورہ قل هو اللہ شریف پڑھیں. یعنی 11 بار یہ سارے درود شریف اور 33 کلمہ اور سورہ فاتحہ، اس کے بعد قل هو اللہ شریف پڑھ کر آپ نماز کے لیے 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت کر کے آپ کھڑے ہو جائیں. آپ کے دل کے اندر یہ تصور ہو کہ میں تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تو اس پارٹی کو آپ تعین کر لیں. یا پھر میں مسلم لیگ نون میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اب اس پارٹی کو تعین کر لیں. آپ پیپلز پارٹی میں جانا چاہتے ہیں، آپ پیپلز پارٹی کو اپنے دل کے اندر تعین کر لیں. آپ جی او آئی میں جانا چاہتے ہیں، آپ جی او آئی میں جو ہے نا جانے کو اس کو متعین کر لیں. یا ایم کیو ایم میں جانا چاہتے ہیں، یہ بھی آپ کی مرضی ہے. تو آپ اس پارٹی کو اپنا دل کے اندر متعین کر لیں. متعین کرنے کے بعد ہی پھر ایک ایک جماعت کے نام سے آپ استخارہ کریں کہ اس پارٹی میں جانے میں میرے لیے بہتری ہے یا نہیں ہے. کیوں آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سنوارنا ہے. اگر آپ نے دنیا کو چھوڑ دی میرے دوستوں، اللہ کے رسول نے آپ کے لیے دنیا آخرت دونوں جہان کی بھلائی مانگی کہ اس دنیا میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو جاؤ، کہ آخرت کی جہنم کے دردناک عذاب سے آپ بچ کر جنت کی طرف چلے جاؤ، اور دنیا میں بھی آپ کے لیے بھلائی ہو. جو اللہ نے خود سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کے اندر یا اللہ تو ہمیں بھلائی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور آخرت میں بھی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں بھلائی عطا فرما، اور پھر جہنم کی دردناک عذاب سے ہمیں بچا لے. تو جنت یا ہمیں جنت نصیب عطا فرما دے، جہنم کی دردناک عذاب سے بچا کر جنت عطا فرما دے. یہی دعا کرتے ہو نا بھائی آپ بھی. تو لہذا میرے وہ ینگ نوجوان ساتھی جو ہم سے سوال کیا، ہم آپ کو جواب یہ دے رہے ہیں کہ بھائی بس استخارہ کر لو. سب سے پہلے درود شریف 11 مرتبہ پڑھ لو، 33 کلمہ 11 مرتبہ پڑھو، پھر سورہ فاتحہ آپ 11 مرتبہ پڑھیں. اس کی بعد میرے دوستو قل هو اللہ شریف 11 مرتبہ پڑھ لیں، پھر 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت کر لیں. جب نماز استخارہ کی نیت کر لیں گے میرے دوستوں، آپ نماز میں کھڑے ہو کر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیا آپ نے، پھر ثنا پڑھ لی، ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر اس کی بعد آپ کے دل کے اندر تصور ہے کہ فلاں پارٹی میں جانا چاہتا ہوں، میرے لیے بہتری ہے یا نہیں ہے. تو اب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھے سیدھے راہ دکھا دو، اے اللہ مجھے سیدھے راہ دکھا دو جو میرے لیے بہتری ہو، میرے لیے بربادی والی معاملہ نہ ہو. ایسے نہیں آپ کی جان کا بھی ہلاکت ہو میرے دوستوں، ایسے نہیں. اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راہ بتا دو. اب پڑھتے رہیں میرے دوستوں. اچانک تھوڑی دیر کے اندر، تھوڑی دیر میں آپ کی ایک عجیب نادیدہ قوت آپ کے سامنے آ کر میرے دوستو، نادیدہ قوت آپ کو سیدھے طرف ہاتھ کو موڑ دیں گے تو سمجھ لیں آپ کے لیے یہ پارٹی بہتر ہے، اور اگر الٹی طرف آپ کو ہاتھ اور گردن کو موڑنے لگے تو سمجھ لیں آپ کے لیے یہ پارٹی بہتر نہیں ہے. آپ کے لیے دنیا آخرت دونوں جہان کی آپ کی بربادی ہے. تو لہٰذا جب آپ کی یہ جواب آ جائیں، آنے کے بعد آپ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، پھر ایک سورت پڑھ لیں، چھوٹی سی سورہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، پھر 2 رکعت میں سورہ فاتحہ، اور پھر ایک سورت قل هو اللہ شریف پڑھ کر آپ 2 رکعت نماز مکمل کر لیں. آپ کو جواب مل گیا. تو آپ کو ابھی سیاست میں کون سی سیاسی پارٹی میں جانا نہیں جانا، آپ مجھے جو سوال کی ہے
میرے ینگ نوجوان ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب یہ سمجھ لیں کہ آپ کو کون سی سیاسی پارٹی کو اختیار کرنا ہے، کس سیاسی جماعت میں آپ کو شامل ہونا ہے، کہ آپ کی دنیا آخرت کو سنوارنا ہے یا دنیا آخرت دونوں جہان کی تباہی کرنا ہے۔